والد ہے نا، عزت کرو، احترام کرو، خدمت کرو، اپنی فیملی کا سب سے زیادہ خیال رکھو، اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، ان کو پیار دیں. یہی دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں میرے بڑے فرینڈز ہیں، بڑے گروپس میں ہوں. آپ کے 50,000 فرینڈز ہوں سوشل میڈیا پر، لیکن جب کوئی آفت آئے گی نا تو آپ کے بستر کے کنارے وہی بیوی، وہی بچے، ماں باپ اور بھائی بہن ہی ہوں. کوئی سوشل میڈیا کا فرینڈ آپ کی تیمارداری اور آپ کی خیریت پوچھنے نہیں آئے گا. وہ فرینڈز باہر ہی رہ جائیں گے. ہم اپنوں میں رہ کر باہر والوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، اپنوں کو بھول رہے ہیں. آج ایک فیملی اجتماع ہے، فیملی کے لوگ ہیں، قدر کیجیے اپنی فیملی کی. اپنے اپنے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی نہ رکھیں. بھائیوں میں دوریاں ہو گئی ہیں، سالوں ہو گئے بھائی سے نہیں ملتے، بہن بہن سے نہیں مل رہی ہے، رشتہ داری کاٹ کے بیٹھے. نہ کرو ایسا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. آپ نے شب برات، شب قدر، جو مغفرت پانے والوں کے بارے میں حدیثیں سنی ہوں گی، ہر بار آپ یہ سنتے ہیں کہ رشتہ داری کاٹنے والے کو اللہ نہیں بخشتا ہے، شب قدر کو بھی نہیں بخشتا. کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس رات بھی نہیں بخشتا. کیوں؟ اللہ کی رضا یہ ہے کہ بندے مل کر رہیں، پیار سے رہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر نہیں جناب ہم نہیں جائیں گے چاچا کے گھر. کیوں؟ دعوت میں نہیں بلایا تھا، سیدھے منہ بات نہیں کی تھی. اتنی چھوٹی سی بات پر آپ نے رشتہ داری کاٹ دی. نہ کرو ایسا، معاف کرو، درگزر کرو. اور یقین کرو جو بندہ معاف کرتا ہے نا اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ بخشے جائیں، سچ بتاؤ آج ہم اپنے ملازم کو معاف نہیں کرتے. نہیں چھوڑوں گا تیرے کو، آج نوکری سے نکالوں گا. غلطی ہوئی کیسے؟ آج ایک غلطی پر سزا دیتے، بیوی کو سزا دیتے ہیں. کھانا کیسے غلط پکا لیا، ٹائم پہ کپڑے استری نہیں کیے، برا بھلا کہہ دیا. وہ بھی اللہ کی بندی ہے، کہہ نہیں سکتی آپ کے سامنے، لیکن کوئی دن تو آئے گا نا جب جواب دینا پڑے گا. معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو. اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. خدا کی قسم جب کسی کی غلطی سامنے آئے نا اور جی چاہے میں سزا دوں تو اپنے آپ سے یہ کہنا کہ یار میں اس کی یہ غلطی پر پکڑوں گا، اگر اللہ نے مجھے میری غلطیوں پر پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا. یہی بات ایک شخص کے ساتھ ہوئی. آخری بات پھر اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک بڑا گنہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد اس کو اس کے رشتہ داروں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہوا؟ کہتا ہے میری بخشش ہو گئی. تو بڑا گناہگار تھا، تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ کہتا ہے ماجرا یہ ہے کہ ایک بار میری بیوی کھانا پکا کے آئی، کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا، بڑا غصہ آیا، جی چاہا یہی پلیٹ اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیا. یہاں بھی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو یہ کام کرتے ہوں گے. کا بڑا غصہ آیا کہ آج اس سے بدلہ لے لوں. پھر میرے دل میں ہی مجھے خیال آیا کہ یار بیوی نے ایک غلطی کی ہے، مجھے سزا دینے کو جی چاہ رہا. میں صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں کرتا ہوں، اگر مجھے میرے رب نے سزا دی تو میں کدھر جاؤں گا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا، نو ورڈ، چپ چاپ کھانا کھایا اور چلا گیا. گناہگار تھا، بے نمازی تھا، خطا کار تھا. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دی. میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے اللہ کی رحمت. کر دیا کرو معاف، دل میں نہ رکھو. اگر آج میں ماشاءاللہ خاندان کے لوگ بیٹھے ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کسی سے ناراضگی رکھی ہوئی ہے، رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے، دوست سے دوری ہو گئی ہے، آگے بڑھ کے آپ معافی مانگو. ہاں دوستی کر لو، رشتہ داری جوڑ لو، فون کر لو، چلے جاؤ اس کے گھر پہ، تحفہ بھجوائیں. اب شیطان پتہ ہے دماغ میں آپ کی کیا بات ڈال رہا ہوگا، کہا یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہو، مگر غلطی تو میں نے نہیں کی، اس نے کی ہے، وہ معافی مانگے نا، میں کیوں مانگوں؟ اس نے تو بدتمیزی کی تھی. میاں بیوی یہ اتنا مقدس رشتہ ہے، زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، مگر میاں بیوی میں ناراضگی ہوئی، بیوی کو میاں بھی یاد آ رہا ہے، میاں کو بھی بیوی یاد آ رہی ہے، لیکن دونوں کیوں نہیں مل رہے؟ یہ لینے آئے سوری کرے تو میں چلی جاؤں گی، میاں کہتا ہے نہیں آنا تو تجھے پڑے گا، معافی مانگے گی تو پھر لے جاؤں گا. یہ ایک سوری نے ان دونوں کو دور کیا ہوا ہے. ایک سوری نے دو بھائیوں کو دور کیا ہوا ہے. ایک معافی پہلے وہ مانگ لے، حالانکہ یاد بڑا آتا ہے، وہ کزن بھی یاد آتا ہے، وہ بچپن کا دوست بھی یاد آتا ہے، وہ دور کا رشتہ دار بھی یاد آتا ہے، وہ ساری باتیں اس کی یاد آتی ہیں کہ کب اس سے دوبارہ ملاقات ہو، لیکن ایگو میں کیوں جاؤں؟ ارے یہی تو امتحان ہے. ہماری میمنی میں ایک جملہ کہتے ہیں، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں. آپ جھک جاؤ نا، آپ مان لو معافی، آپ کرو فون اس کو کہ یار بے شک میری غلطی ہو تیری غلطی ہو. میں نے آج بیان سنا ہے
اللہ کی رضا کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، آ جاؤ میرے سینے لگ جاؤ، پھر سے دوستی کرتے ہیں، پھر سے رشتہ داری نبھاتے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، کیوں دشمنیاں لگ کے دنیا سے جاتے ہیں؟ اتنا برا حال ہے کہ اپنے بچوں کو بھی کہہ کے جاتے ہیں کبھی چچا کے گھر مت جانا، ماں وصیت کر کے جاتی ہے کہ کبھی فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جانا. یہ کون سی تربیت کر کے آپ جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی؟ نہ کریں ایسا. اسلام نے دشمنیاں ختم کی ہیں، مگر آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داریاں ختم کرتے ہیں، دوریاں کرتے ہیں. آج اس پروگرام میں آئے ہیں، آج اس اجتماع میں آئے ہیں، ختم کریں، معاف کریں. آپ جھک جائیں، اللہ یقین کرے اتنی برکتیں آپ کو دے گا، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے اسٹیپ فارورڈ کر رہے ہیں. اللہ اس کی برکت آپ کو نصیب فرمائے گا. تو انشاءاللہ اگر آپ اپنی فیملی کو واقعی خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں نا، پیار بانٹیں، محبت بانٹیں، درگزر کیا کرو. ہر بات پر آبجیکشن اچھی بات نہیں ہے، ہر بات پر سزا دینا، ہر بات پر اعتراض کرنا زندگی خطرناک ہو جائے گی، ٹینشن والی ہو جائے گی. ہم نے اور آپ نے انسانوں سے شادیاں کی ہیں. ہاں، انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، اس میں غلطیاں ہی ہوتی ہیں. ہم کمپیوٹر نہیں ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں جو مسٹیک نہیں کر سکتے. ہم انسان ہیں، ہماری پوری فیملی انسانوں پر مشتمل ہے. میرے والد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میری ماں سے بھی کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، بیوی سے بھی ہو سکتی ہے، بچوں سے بھی ہو سکتی ہے. میرے گھر والوں کو سمجھنا چاہیے مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. درگزر کر کے، اگنور کر کے، پیار سے زندگی گزاریں. اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں لوگوں کے لیے آسان کر دے، ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ ایسا بندہ بنائے کہ جب دنیا سے جائے نا تو لوگ کہیں کہ کیسا شخص تھا، کتنے پیار سے بات کرتا تھا، کتنا خیال رکھتا تھا، ہم غلطی کرتے تھے پھر بھی معاف کر دیتا تھا. کاش مرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ بڑا سخت آدمی تھا، بڑا مشکل شخص تھا، تکلیف دینے والا تھا. ایک بار نبی پاک کی بارگاہ سے ایک جنازہ گزرا. لوگوں نے کہا حضور بندہ ٹھیک نہیں تھا، بڑی مشکل آدمی تھا، بندے میں بڑے گناہ تھے. نبی پاک نے فرمایا واجب ہو گئی. تھوڑی دیر ہوئی ایک اور جنازہ گزرا. لوگوں نے کہا کتنا نیک آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے. آقا نے فرمایا واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا حضور پہلے جنازے پر بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی، دوسرے جنازے پر بھی کہا واجب ہو گئی. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں نے کہا اچھا آدمی تھا اس لیے اس پر جنت واجب ہو گئی، جس کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ غلط آدمی تھا اس پر جہنم واجب ہو گئی. جملہ سنو نبی پاک کا. آقا فرماتے حدیث کا مضمون ہے تم اللہ کے زمین پر گواہ ہو. امت جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے گواہ ہے. ایسی زندگی گزارنا کہ مرنے کے بعد لوگ اچھی بات کریں، تعریف کریں، دعا کریں. اس کے لیے آپ کو زندگی محبتوں والی گزارنی ہوگی. الحمدللہ یہی ہمارے اسلام کا پیغام ہے. دعوت اسلامی ہمیں اسی طرح کے میسیجز دیتی ہے. میں گزارش کروں گا اگر اس طرح کی سپیچز، اس طرح کے بیانات آپ اور بھی سننا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بیان سنتے وقت آپ کو کچھ لوگ یاد آ رہے ہوں کہ یار کاش وہ بھی میرا فیملی ممبر سن لے، وہ میرا رشتہ دار بھی سن لے، تو یہ بیان بھی سوشل میڈیا پر موجود ہوگا. ورنہ اس طرح کی سپیچز مدنی چینل پر آتی رہتی ہیں. آپ مدنی چینل کو دیکھا کریں تو انشاءاللہ گھر بیٹھے پوری فیملی کی تربیت ہوگی. آخر میں مازن بھائی سے اور ان کی فیملی سے گزارش کرنا چاہوں گا. میرا آپ سے پہلی بار انٹریکشن ہوا ہے مگر ایک بڑی محبت والی عاجزانہ گزارش کروں گا. یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. یہ بڑی اچھی ریت ہے کہ شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کی جائے، خوشی کے موقع پر نبی پاک کا چرچا بلند کیا جائے. اللہ اس کی آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. لیکن میں ایک اور ارشاد کروں گا کہ اس کو فارمیلٹی نہ رہنے دیں. آج کل یہ بھی ہو گیا ہے شادی کرنی ہے تو ایک فنکشن تو نعت خوانی کا کرنا ہی پڑے گا. اس کو فارمیلٹی نہ رکھیں. آپ اپنی شادی کو گناہوں سے بچا کر کریں، اللہ کی ناراضی والا کام نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آنے والی زندگی خوشیوں والی رہے، دنیا کا بھی دستور ہے نا، مجھے کوئی گفٹ دیتا ہے میں اس کو ناراض نہیں کرتا ہوں. مجھے تحفہ بھی دے اور میں اس کو ناراض بھی کر دوں، ایسا تو نہیں ہوتا. تحفہ دینے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے، یا بڑی مہربانی آپ نے احسان کیا، اتنا پیارا گفٹ دیا. اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی اندازہ ہے آپ کو. لاکھوں لوگ اب بھی ہیں جن کے گھر میں شادیاں نہیں ہو رہی، بچے بچیاں بیٹھی ہیں. میں آپ کی پوری فیملی کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت اتنا پیارا اجتماع آپ نے کیا ہے. اب اگلے جو معاملات ہیں اس میں بھی اس بات کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ کی ناراضی والا کام نہ ہو. لوگ کہیں گے آپ کو یار یہ تو خوشی میں سب چلتا ہے، دوست کچھ ناراض ہو جائیں گے، کچھ فیملی ممبر بھی ضد کریں گے. مگر اگر یہ مازن بھائی اسٹینڈ لیں، فیملی کے لوگ اسٹینڈ لیں کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی فیملی میں خوشیاں دینی اللہ نے، لوگوں نے نہیں.
نیک اولاد اللہ نے دینی ہے، میاں بیوی اور دونوں خاندانوں میں خوشیاں رب نے ڈالنی ہیں. اسٹارٹ ہی میں رب کو ناراض کر لو گے تو آگے کے معاملات کیسے اچھے ہوں گے؟ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری خوشیاں باقی رہیں، ہماری خوشیوں میں دوام رہے، اپنی خوشیوں میں اللہ کو ناراض نہ کیا کرو. یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے. اللہ عطا فرمائے، ہم اسے ناراض کر دیں. حق تو یہ ہے وہ عطائیں بڑھائے، ہم سجدے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کام کریں. اللہ کرے کہ میری بات دل میں اتر جائے. اللہ کریم اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، آپ سب کو بہت خوشیاں نصیب فرمائے. دوران بیان علامہ صاحب بھی تشریف لائے، میرے بہت پیارے بھائی حافظ علامہ بلال قادری صاحب بھی تشریف لائے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. محفل کچھ جاری رہے گی، مزید معاملات بھی ہوں گے. میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے اور وہ میری فیملی کا فنکشن ہے، تو اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں. لیکن میں بہت خوش ہوا آپ کا جو پروگرام دیکھا. اللہ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے. آمین.